اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سبق پڑھیں گے بہترین طالب علم، جس کا دوسرا نام ہم اس کو کہتے ہیں مثالی طالب علم۔ مثالی طالب علم، اور یہ سبق صنف کے لحاظ سے یا گرامر کے لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکالمہ ہے۔ عموماً مکالمہ کی تعریف جو ہے نا ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی متعین موضوع پر دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی بات چیت کو، کلام کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سبق میں مصنف جو ہے نا بہترین طالب علم کے اندر یا مثالی طالب علم کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہے وہی خوبیاں جو ہے نا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ مثلاً مثالی طالب علم میں یا بہترین طالب علم میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ وقت کا پابند ہوتا ہے، نماز کا جو ہے نا پابند ہوتا ہے، والدین اور اساتذہ کا جو ہے نا کہنا مانتا ہے، اور اس کو جو کام اس کے ذمے جو ہے نا لگا دیا جاتا ہے وہی جو ہے نا وقت پہ انجام دیتا ہے، اور ہمیشہ جو ہے نا وقت کی پابندی کو اپنا شعار بناتا ہے۔ تو یہ میں مختصر طور پر جو بہترین طالب علم ہیں ان کی خوبیاں اور صفات بتا چکا ہوں۔ اب آئیے سبق کی طرف جو ہے نا بڑھ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے کتاب کے جو مؤلف ہے اس نے چند خاص الفاظ دیے ہیں۔ خاص الفاظ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلبہ ان الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ سیکھ سکے اور ان کی معنی سیکھ سکے اور پھر ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرے۔ مثلا پہلا لفظ ہے بے دلی، دوسرا لفظ ہے خفا، تیسرا لفظ ہے آر، اور چوتھا لفظ ہے عزم مصمم، پانچواں لفظ ہے شفقت، چھٹا لفظ ہے انشاءاللہ، اور ساتواں لفظ ہے حسن اخلاق، آٹھواں لفظ ہے حسن نیت، نواں لفظ ہے حسن کردار، اور 10واں آخری لفظ جو ہے نا مثبت کردار ہے۔ یہ اس سبق میں سے وہ خاص لفظ ہے جو مصنف نے جو ہے نا سبق شروع کرنے سے پہلے نکال لیے ہیں کہ طلبہ جو ہے نا ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے اور ان کی معنی وغیرہ جو ہے نا سمجھ سکے اور پھر جملے بنا سکے۔ اب سبق کے پہلے پیراگراف کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ایک روز انس اسکول سے واپس آیا تو بے حد ناراض دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن جب جس مکالمے کا جو کردار ہے انس اور ایک طالب علم ہے، جب اسکول سے آتا ہے تو بے حد جو ہے نا بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے بے دلی سے گھر والوں کو سلام کیا۔ بے دلی سے مراد ہے، بے دلی کے معنی ہے نہ چاہتے ہوئے، روٹے ہوئے انداز میں۔ جب وہ گھر آتا ہے تو گھر کے جو لوگ ہیں ان کو نہ چاہتے ہوئے سلام کرتا ہے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور کسی سے بات چیت کرتے ہوئے، کسی سے جو ہے نا ہم کلام ہوتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس کی امی سمجھ گئی کہ انس کے ساتھ اسکول میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی امی جو ہے نا یہ بات، جب اس نے گھر والوں کو سلام وغیرہ نہیں کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتے ہیں، تو اس کی امی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خاص حادثہ جو ہے نا پیش آیا ہے۔ واقعہ معنی ہے حادثہ۔ چنانچہ وہ انس کے کمرے میں گئی اور بولی۔ لہٰذا اس کی ماں جو ہے نا انس کے کمرے میں جاتی اور کہتی، امی بیٹا اسکول کا یونیفارم تبدیل کر کے کھانا کھا لو۔ امی جو ہے نا انس کو کہتی ہے کہ اسکول کی جو وردی ہے، جو طلبہ جو ہے نا خاص رنگ کے کپڑے جو ہے نا پہنتے ہیں، انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے یونیفارم، اور اردو میں اس کو کہا جاتا ہے یہ وردی ہے، یونیفارم۔ تو امی نے اس کو کہا کہ بیٹی اسکول کے کپڑے یا اسکول کی وردی جو ہے نا اس کو تبدیل کر لو اور کھانا کھا لو۔ انس قدر بھی دلی سے، امی مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ انس پھر جو ہے نا نہ چاہتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بالکل جو ہے نا بھوک محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ امی پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتی، اچھا بتاؤ کیا بات ہے، آج تم خفا کیوں ہو؟ خفا
मुराद है, मानी है नाराज। यहाँ पे हर्फ इस्तेमाल हुआ है क्यों, इसको कहा जाता है, ये बतौर हर्फ इस्तिफ़हाम के इस्तेमाल होता है। हुरूफ इस्तिफ़हाम या हर्फ इस्तिफ़हाम उन हुरूफ को कहा जाता है जो सवाल करने के मौका पर बोले जाते हैं, जैसे क्यों, कब, कैसे, किधर, इनको कहा जाता है ये बतौर हुरूफ इस्तिफ़हाम के। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबक के दरमियान में जो क्यों का लफ्ज़ है ये बतौर हर्फ इस्तिफ़हाम के इस्तेमाल हुआ है। अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ पैर लिया और बताया कि मुझे बताया कि क्या बात है कि तुम जो है ना आज नाराज़ दिखाई दे रहे हो। अनस, आज स्कूल में पढ़ाई के अलावा मुझे और भी काम करने पड़े हैं। अम्मी, क्या किया है तुमने स्कूल में? अनस ने बताया कि पढ़ाई के अलावा जो है ना आज मुझे स्कूल में और भी बहुत से काम करने पड़े हैं। अम्मी ने उसको बताया ये क्या किया जब 2 दफ़ा इस्तेमाल हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सी चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए, बहुत से काम जो है ना करने के लिए अमूमन किया का लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। अम्मी ने उसको बताया कौन कौन से काम आपने स्कूल में किए। अनस, माली का काम भी किया है और खाकरों का। इतनी बदबू आ रही थी, खाकरों सफाई करने वाले को, झाड़ू देने वाले या सफाई करने वाले को, झाड़ू देने वाला। अनस ने उसको बताया कि स्कूल में मैंने पढ़ाई के साथ साथ जो है ना माली का काम भी किया है, सफाई करने वाली का काम भी किया है। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। बदबू इसका मुतज़ाद लफ्ज़ हो जाएगा खुशबू। अगर थोड़ी सी जो है ना इस पैराग्राफ जितना हम पढ़ रहे हैं इनमें से कुछ अल्फाज मुतज़ाद भी निकाले तो पहला लफ्ज़ हो जाएगा बदबू और इसका मुतज़ाद लफ्ज़ हो जाएगा खुशबू। अनस, आज हमारे स्कूल में यूं सफाई मनाई गया। अम्मी, क्या आज स्कूल में कोई ख़ास बात थी? जब अनस ने अम्मी को बताया कि मैंने स्कूल में माली का काम भी किया है, खाकरों का काम भी किया है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, तो अम्मी ने उसको कहा कि आज आपकी स्कूल में कोई ख़ास बात थी? अनस ने बताया कि हमारे स्कूल में आज यूम सफाई मनाया जा रहा था। यूम सफाई का दिन अमूमन स्कूलों में, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो है ना महीने के हिसाब से एक दिन मुकर्रर किया जाता है और उस दिन जो है ना पूरी स्कूल की सफाई की जाती है या पूरी कॉलेज या पूरी यूनिवर्सिटी की सफाई की जाती है। इसी दिन को कहा जाता है ये यूम सफाई है। अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है, सफाई करने से माहौल साफ रहता है, अगर माहौल साफ हो तो हम सेहतमंद रहते हैं। अम्मी ने उसको बताया कि तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सफाई करने से माहौल साफ रहता है, अगर माहौल साफ हो तो हम तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे, सेहतमंद। मानी है तवाना, मुतज़ाद लफ्ज़ हो जाएगा बीमार। अम्मी ने उसको बताया कि ये तो अच्छी बात है, सफाई करने से जो है ना माहौल साफ सुथरा होता है, अगर माहौल साफ हो तो उसके नतीजे में हम भी तवाना और सेहतमंद रहेंगे। हमारी प्यारी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया है, क्योंकि हमारी प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई को जो है ना आधा ईमान कहा करते थे। अनस, लेकिन अम्मी जान स्कूल में पौधों को पानी देना हमारा काम तो नहीं है ना? फिर अनस ने कहा कि अम्मी, अब स्कूल में पौधों को पानी देना ये हमारा काम नहीं है। अम्मी, क्या तुम्हारे असातिज़ा ने भी हिस्सा लिया? फिर अम्मी ने उससे सवाल किया कि क्या तुम्हारे असातिज़ा भी जो है ना सफाई करने में तुम्हारे साथ शामिल थी, उन्होंने भी हिस्सा लिया था? अम्मी, क्या तुम अनस, जी हाँ, तमाम तलबा असातिज़ा स्कूल का अमला यहाँ हत्ता कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी अपना वॉशरूम
خود دھویا، حتیٰ کہ مراد معنی ہے یہاں تک. انس، جی ہاں، یعنی مراد یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی ہمارے ساتھ یوم صفائی میں شامل تھے، انہوں نے حصہ لیا. تمام طلبہ شامل تھے، اسکول کا اساتذہ کرام بھی تھی، اسکول کا جو باقی عملہ تھا، عملہ سے مراد ہے کام کرنے والے لوگ، عملہ کام کرنے والے لوگ. ظاہر اسکول میں اساتذہ ہوتے، اس کے علاوہ بھی جو ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثلا صفائی کرنے والے ہوتے، ڈرائیور ہوتے ہیں، مالی ہوتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ اسکول کا سارا عملہ. تو عملے سے مراد جتنی بھی جو ہے اسکول میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان تمام کو کہا جاتا ہے کہ یہ عملہ ہے. انس نے جواب دیا کہ جی ہاں، تمام طلبہ، اساتذہ کرام اور اسکول کا جو باقی عملہ تھا، یہاں تک کہ ہمارے پرنسپل صاحب نے بھی اپنا جو ہے نا واش روم خود دھویا. اتنی شرم آ رہی تھی ہم بہت زیادہ جو ہے نا شرم محسوس کر رہے تھے. شرم معنی ہے آر. امی، نہیں بیٹا، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، کام کرنے میں تو عظمت ہے. امی نے اس کو سمجھایا، نہیں بیٹا، اس میں یعنی صفائی کرنے میں، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے میں کسی قسم کی جو ہے نا شرم نہیں ہے، کیونکہ کام کرنے میں جو ہے نا انسان کی عظمت، بڑائی، شان اور شوکت جو ہے نا موجود ہے. عظمت مراد معنی ہے شان، بڑائی. پھر امی اس کو سمجھاتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں جو ہے نا، اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں عظمت اور بڑائی ہے. عزیز طلبہ، اس پیراگراف سے جو ہے نا ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کبھی جو ہے نا شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے تو اس سے اس کی عظمت جو ہے نا ظاہر ہوتی ہے. والسلام.